میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں لیکن ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، کیا میں جماعت کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں پڑھنے دیتے جی؟ آپ ان کے سامنے نہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ جماعت میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں. ان کو رفع الیدین سے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے سے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی کہ سنت موقدہ. اگر آپ اقامت سے تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلیں وضو کر کے اور مسجد میں پہنچیں جسٹ ان ٹائم کہ اقامت ہو رہی ہو، اور پھر آپ جا کے پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں اور نماز آپ ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں یا رفع الیدین کریں، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، امام مسجد کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ تو آگے کھڑا ہوا ہے، اور دائیں بائیں والا اگر بعد میں پکڑے تو اس کو آپ نے پہلا جملہ یہ بولنا ہے کہ بھائی تم اپنی نماز پڑھ رہے تھے یا میری نماز دیکھ رہے تھے؟ ہاں، ایموشنلی اسے پکڑ لینا ہے آپ نے. ان کے ساتھ طریقہ واردات یہی کرنا ہے. دیکھیں میں نے جذبات کی بنیاد پہ تو ان سب کو پچھاڑا ہے. یہ جو گدڑ سگی میرے ہاتھ لگی ہے، اینٹی وینم الزامی جواب، جسے قرآن نے کہا حکمت جسے دی گئی ہے اسے خیر کثیر دیا گیا. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بریلویوں کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے. انہوں نے پوری دنیا کو گستاخ رسول کہا، میں نے ان کی گستاخیاں ثابت کر دی. دیوبندیوں کا مجھے سمجھ آ گیا، یہ صحابہ کرتے ہیں، ہم ان سے صرف یہ پوچھیں گے بتاؤ عمار ابن یاسر کا قاتل کون ہے، اور وہ صحابی نہیں ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہی بےچارے آلریڈی ایک ایسے منہج کو فالو کر رہے تھے جو درست تھا، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں تھا. ان کو میں نے بخاری مسلم پہ پکڑ لیا اور بتایا کہ بھئی بخاری مسلم میں رفع الیدین کا بھی لکھا ہے اور بنو امیہ کا بھی لکھا ہے، اب بتاؤ بخاری مسلم کتنی ماننی ہے تم نے. شیعہ کو پکڑا ہے نہج البلاغہ سے. اب کئی غالی رافضی آگے کہہ رہے ہیں جی نہج البلاغہ تو حضرت علی کے خطبات ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے. میں نے 7 خطبات نکالے، عقیدہ امامت، ماتم اور صحابہ کرام پہ سب و شتم، یہ سارے ٹاپکس میں نے نہج البلاغہ سے اس کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی.